تقریباً 2400 سال پہلے قدیم یونان میں افلاطون نے ایک بات کی تھی کہ آنے والے وقت میں آبادی پہ کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے۔ ارسطو نے بھی ابورشن کی حمایت میں بہت کچھ لکھا۔ 1798 میں ٹامس میلتھس نے پرنسپلز آف پاپولیشن کے نام سے ایک مضمون لکھا تھا، جس میں اس نے وہ تمام حالات بتائے جس سے آبادی کم ہو سکتی ہے اور موت کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کی وبائیں، قحط، جنگیں، ناگہانی آفات اور نسل کشی شامل ہیں، اور ان تمام چیزوں کو پازیٹیو چیکس آن پاپولیشن کا نام دیا گیا۔ میلتھس کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو ڈیتھ ریٹ بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ان جنگوں، وباؤں، نسل کشی اور قحط کے ذریعے ضرور نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ میلتھس کا یہ بھی خیال تھا کہ افزائش نسل کے امکانات لامحدود اور معاشی وسائل محدود ہیں۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ انسانی آبادی حسابی طریقے سے تقریباً 1، 2، 4، 8، 16 کی صورت میں بڑھ رہی ہے، اور انسانی وسائل عدد کے طریقے سے یعنی 2، 4، 6، 8 کی صورت فروغ پا رہے ہیں۔ چنانچہ آبادی اور وسائل کا ایک ہولناک عدم توازن ہمارا منتظر ہے۔ اب 1859 میں چارلز ڈارون نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا آن دی اوریجن آف اسپیشیز، یعنی جنس یا ذات کی ابتدا پہ، جس میں اس نے اس بات کا اشارہ کیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کا دنیا پہ کیا اثر ہو سکتا ہے۔ ڈارون نے تو اس موضوع پہ سرسری سے بات کی، لیکن اس کے کزن سر فرانسس گالٹن نے اس موضوع پہ تفصیل سے بات کی۔ 1883 میں اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انکوائریز انٹو ہیومن فیکلٹی اینڈ اٹس ڈیولپمنٹ تھا، اور اس کتاب میں اس نے انسانی پیدائش کے ساتھ جڑے مختلف قسم کے مظاہر کے بارے میں لکھا۔ دراصل کلٹیویشن آف ریس اور یوجینک یعنی نوبل برتھ پر تحقیق کر کے اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ 20ویں صدی میں نوبل برتھ کو یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جانے لگا، مختلف تنظیمیں بنائی گئیں، ان کو فنڈ کیا گیا تاکہ عوام کی حمایت حاصل کی جائے۔ کیسر انسٹیٹیوٹ اور کولڈ اسپرنگ ہاربر انسٹیٹیوٹ نے اس نظریے کو رد کیا کہ انسان برابر پیدا ہوئے، اور یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اعلیٰ لوگوں کی نسل تیار کی جائے، اور امریکہ میں ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام پلانڈ پیرنٹ ہوڈ رکھا گیا۔ مارگریٹ سیگنر اس تنظیم کا بانی تھا، اور اس نے IBM کے صدر ٹامس واٹسن نے ساتھ مل کر ایک ایسے کاروبار ترتیب دینے شروع کیے جو اس کام میں مدد دے سکے۔ اس میں کے ہاتھوں کا قتل عام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ کے ساتھ مل کر ٹامس واٹسن تمام کام نیو یارک میں موجود IBM کے ہیڈ کوارٹر سے چلاتا تھا۔ نیورنبرگ ٹرائلز کے دوران بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ نوبل برتھ کا یہ پروگرام امریکہ سے چل رہا ہے۔ نازی لوگ جنگی جنون کے حوالے سے مشہور تھے، جبکہ ٹامس واٹسن کے بارے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے IBM ورلڈ کارپوریشن اپنے بیٹے کے حوالے کر دی، اور اس کی پوتی کی شادی مارگریٹ سیگنر کے پوتے سے ہو گئی۔ بل گیٹس پلانڈ پیرنٹ ہوڈ میں ورک آن بورڈ تھا، اور جبکہ اس کی ماں IBM میں ورک آن بورڈ تھی، اور اس طرح مائکروسافٹ بنا۔ اور بل گیٹس کا کوئی میڈیکل بیک گراؤنڈ نہیں، پھر بھی وہ دنیا کا سب سے زیادہ ویکسین اور آبادی کو کنٹرول کرنے پہ بات کرنے والا انسان ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے اس وقت WHO اور CDC، یونائٹڈ نیشنز اور NIH کو سب سے زیادہ فنڈنگ کرتی ہے۔ پہلے تو 2015 میں بل گیٹس نے وبا کی پیشن گوئی کی، جو درست بھی ہوگی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب تک ہم ویکسین زیادہ تعداد میں نہیں بنا لیتے، ہم لوگوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ایک گروپ کی صورت میں رہیں یا کسی ایک جگہ اکٹھے ہو۔ وبا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم بھی بل گیٹس کی ویکسین کے ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے۔ ڈاکٹر اینتھنی فوسی نے، جو کہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی لیڈرشپ کونسل کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے 2017 میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں ایک سیمینار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں ہی ایک حیران کن واقعہ ہوگا، وسیع پیمانے پہ وبا پھیلے گی اور اس کا پھیلاؤ حیران کن ہوگا، اور یہ حکومت کے لیے مشکل گھڑی کری کر دے گا۔ ڈیبرا برکس، جو کہ گلوبل فنڈ کی بورڈ ممبر ہے، یہ ادارہ ایڈز، تپ اور ملیریا کے خلاف کام کرنے والے اداروں کو فنڈ کرتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ادارے کی بنیاد بھی بل گیٹس فاؤنڈیشن نے رکھی تھی۔ اب اکتوبر 2019 میں ایونٹ 201 سے بات کرتے ہوئے بل گیٹس نے کہا کہ اس وبا سے 6 کروڑ انسان موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ 2019 میں بل گیٹس کے پیسوں سے چلنے والی دا پیر برائٹ انسٹیٹیوٹ نے وائرس کے لیے ویکسین کو ایک نمبر بھی دے دیا تھا جو کہ اس وبا کے علاج کے لیے استعمال ہوگی۔ اب ڈاکٹر فوشی کا کہنا ہے کہ وائرس اب بار بار واپس آئے گا اور یہ ویکسین پانسا پلٹنے والی ہوگی۔ آسٹریلیا کے صدر کے مطابق لمبا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور یہ ویکسین آسانیاں پیدا کرے گی اور اس کے بعد ہی گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب CDC سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے
امریکہ کی مرکزی عدالت میں تسلیم کیا کہ ابھی تک کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ویکسین ڈو ناٹ کاز آٹزم، جبکہ یو این کے ٹاپ سائنٹسٹ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ویکسین لوگوں کو مار رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پہلے کی طرح بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا کہ اس ویکسین کا استعمال کریں یا اس کا کوئی اور علاج بھی نکالا جائے گا۔ عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کانسپریسی تھیوری میں ڈر اور خوف ڈال کے ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو لوگوں کی عقل قبول کر لیں، اور پھر آدھے سچ کے ساتھ آدھا جھوٹ بھی دل اور دماغ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تاہم بیشتر صورتوں میں آبادی کم کرنے کا معاملہ اتفاقی نہیں، اس کی پشت پہ مغربی دنیا کے سازشی ذہن کی پوری شدت کے ساتھ کام کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اہل مغرب جانتے تھے کہ تیسری دنیا میں آبادی کا دباؤ بڑھے گا تو اس کا اثر ان معاشروں پہ بھی پڑے گا، بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوگی، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اس سے ان کی معاشرت اور تہذیبی دائرے میں اجنبی عنصر کا اضافہ ہوگا جو بالآخر ان کی تہذیب اور ثقافت اور یہاں تک کہ ان کی سیاست پہ بھی اثر ڈالے گا، اور یہ چیز ہو چکی ہے۔ انگلینڈ میں کئی علاقوں میں کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، اور جارج فلائیڈ کی تحریک بھی اب ایک اہم مثال ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مغربی دنیا نے تیسری دنیا میں صرف آبادی کنٹرول کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے علاقائی اور داخلی بحرانوں میں قابو پانے والے کوئی بھی مؤثر اور ہوٹو کردار ادا نہیں کیا، اور روینڈا میں ٹوٹسی قبائل کے مابین ہونے والی خانہ جنگی میں چند مہینے میں 20 لاکھ افراد کو نگل گئی، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے کہ امریکہ نے اس خانہ جنگی کو بند کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں لی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ بھی اس سلسلے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہی۔ برٹرن رسل نے 20ویں صدی کے عظیم ترین مغربی فلاسفرز میں سے ایک ہے، انہوں نے ایک موقع پہ کہا تھا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین اقوام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گی اور دنیا کی دوسری اقوام محض افزائش یا آبادی میں اضافے سے طاقت کا توازن بدل دیں گی۔ اور اس سلسلے میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہینری کسنجر کا کہنا ہے کہ چونکہ دنیا ایک طاقت کے حتمی سلامتی کا مطلب باقی طاقتوں کی غیر سلامتی ہے، اس لیے سلامتی کا حصول صرف فتح سے ممکن ہے، اس پر مبنی برانصاف فیصلے نہیں ہو سکتا۔ رسل نے تو یہ بھی کہا کہ دنیا کی کمزور اقوام کی آبادی بڑھے گی تو اس سے قومی، علاقائی اور عالمی سطح پہ توازن بدل جائے گا، اور دنیا کی طاقتور ترین یعنی ویسٹرن قوموں نے یہ ہرگز نہیں ہونے دینا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب 70 سال سے طاقت کے توازن کو اپنے حق میں رکھنے کے لیے جنگیں اور جارحیتیں بھی کر رہا ہے، مختلف ممالک میں مخالفین کی حکومتیں بھی گرا رہا ہے، اپنے ایجنٹ جنرل، سیاستدان اور بادشاہوں کو اقتدار میں بھی لے کے آ رہا ہے، اور پوری تیسری دنیا بالخصوص مسلم ممالک میں خاندانی منصوبہ بندی اور تخفیف آبادی کی مہم بھی چلا رہا ہے۔ 1987 میں بین وٹسبرگ نے دی برتھ ڈرتھ میں لکھا تھا کہ مغربی ثقافت کم و بیش 40 سال پہلے جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی ایک غالب ثقافت اور تہذیب تھی، اس وقت دنیا کی آبادی میں مغرب کا 22% حصہ تھا، آج ہمارا حصہ 15% ہے اور اب ہم بھی غالب ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 2025 میں ہماری آبادی دنیا کی آبادی کا صرف 9% ہوگی، اور 2100 میں ہم صرف 5% ہوں گے۔ چنانچہ یہ کہنا کہ غیر حقیقت پسند ہوگا کہ ہماری قدریں جوں کی توں رہیں گی جبکہ ہماری تعداد کم سے کم ہوتی چلی جائے گی اور ہماری اقتصادی اور فوجی طاقت روب زوال ہوگی۔ اگر مغربی تولیدی صلاحیت اگلی دہائیوں میں بلند ہوگی تب بھی تیسری دنیا کی آبادی دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ ہوگی۔ تیسری دنیا کے یہی ممالک نسبتاً خوشحال اور طاقتور بھی ہوں گے، اور کیا ہم چائنیز، انڈونیشین، نائجیرینز اور برازیل کے باشندوں کے بارے میں کو مناسب علم رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان کی زبانیں جانتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کی ثقافت کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہی تو اگلی صدی کی آبادیاتی عظیم طاقتیں یا آبادی کے اعتبار سے سپر پاورز ہیں؟ اس حوالے سے بل گیٹس نے حیرت کا اظہار کیا کہ انہیں ایسے حیرت کی کہ انہیں تمام کانسپریسی تھیوریز کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ اس قدر پاگل پن کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اگر ویکسین بن جاتی ہے تو ہم چاہیں گے کہ دنیا کی 80% آبادی یہ ویکسین استعمال کرے، لیکن اگر لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ سب کچھ ایک جال ہے اور لوگ ویکسین نہیں لیتے تو یہ بیماری لوگوں کو ہلاک کرتی رہے گی۔ بلکہ بل گیٹس نے تو یہاں تک کہہ دیا، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کسی حد تک حیرت ہوتی ہے کہ کچھ سازشی نظریات مجھے نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم تو صرف پیسہ دے رہے ہیں، ہم تو صرف چیک لکھتے ہیں، کام کیا کرنا ہے یہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کریں۔ بڑی میجر کانسپریسی تھیوری ہے کہ کیا کووڈ-19 یا اس طرح کے اور کووڈ-20، 21، 22، 23 جو ہوں گے جو کہ آنے ہیں، کیا وہ آبادی کا تناسب کنٹرول کرنے کے لیے ہیں یا یہ اپنے ہی گلے پڑ گئی ہے کوئی چیز؟ جواب تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے،
یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہم تک پہنچی، ہم نے آپ سے شیئر کر لی. Until the next time, اللہ حافظ.